السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرے شوہر مزاج کے انتہائی تیز تھے۔ یہ بات مجھے پہلی رات ہی سمجھ آ گئی تھی۔ کاش یہ بات اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی یہ شادی نہ کرتی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اپنی سہاگ رات کی اگلی صبح کرتے ہوئے بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ میرا دماغ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میرے ارد گرد ہنستی کھلکھلاتی شوخ و شنگ لڑکیوں اور خواتین کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، اور میں ہونکوں کی طرح بس انہیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ صبح ہوتے ہی پہلے تو میرے شوہر کی بہنیں اور کچھ رشتہ دار خواتین مجھے دیکھنے کے لیے اندر آ گئیں، اور پھر جیسے جم کر بیٹھ ہی گئیں۔ میری نندیں بار بار مجھ سے ولیمے کے سوٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس گفتگو میں اب کوئی دلچسپی بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بس دل یہ چاہتا تھا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس خوشبو بھرے کمرے سے نکل کر باہر چلی جاؤں۔ شدید گھٹن اور اپنی کم مائگی کا احساس ایک رات میں ہی محسوس کر کے میرا دل جیسے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ میں بے دلی سے ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ اتنے میں میری ساس اندر آئیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری امی آئی ہیں، آ جاؤ باہر ہی آ کے مل لو۔ تو میں اپنی ساس کی بات سن کر جیسے کھل سی اٹھی۔ امی کی موجودگی مجھے کسی نعمت سے کم نہیں لگی تھی۔ میں جو ہی اٹھ کر دروازے کی طرف تیزی سے گئی تو میری ساس نے مجھے پیچھے سے آواز دے کر رکنے کا کہا، تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ کر ان کی طرف مڑی تو وہ آہستہ سے بولی، اپنے کپڑے تو تبدیل کر لو، کیا اس لیے میں باہر جاؤں گی؟ گھر میں کتنی ہی رشتہ دار خواتین بھی موجود ہیں تو برا لگتا ہے۔ تمہاری امی جو ناشتہ لے کر آئی ہیں وہ میں ٹیبل پر لگواتی ہوں۔ اتنی دیر میں تم بھی ہلکا پھلکا تیار ہو کر اور ہمارے گھر کی طرف سے بری کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ تو باہر نکل گئی، لیکن میرے تو ارمانوں پر جیسے کسی نے پانی ہی ڈال دیا۔ مجھے کپڑے، جیولری، ہر چیز سے وحشت سی ہونے لگی۔ میں نے مرے مرے انداز میں اپنا اٹیچی کیس کھولا اور اپنے سسرال کی طرف سے بری کا اور گینزا کا سوٹ نکالا، جس پر ہلکے ہلکے موتی اور دبکے کا کام ہوا تھا۔ میں نے فٹافٹ وہ پہن کر بالوں کا ایک سادہ سا جورا بنایا اور دھلے دھلائے فیس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ میک اپ کے نام پر ایک ہلسی سی لپسٹک لگانے کا بھی میرا دل نہیں کر رہا تھا۔ بس میں یہ چاہتی تھی کہ میں کسی طرح اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاؤں اور وہیں چھپ کر بیٹھ جاؤں اور پھر زور سے اپنی آنکھیں میچ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ میں جو ہی کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ زور سے اپنے شوہر کے ساتھ ٹکرا گئے، جو ٹکرانے کے بعد ایک دم سے بھنا گئے۔ اتنی تیز تیز کہاں جا رہی ہو بھائی؟ کیا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ عجیب تیز لہجے میں بولے تو میں سمٹ سی گئی اور معذرت خواہانہ انداز میں بولی، وہ دراصل امی آئی ہوئی ہیں تو ان کے پاس جا رہی تھی۔ وہ میرے ہی لفظ چبا کر بولے، امی آئی ہوئی ہیں؟ کل ہی تو امی کے پاس سے آئی ہو اور بے قراری ایسے دکھا رہی ہو جیسے نہ جانے کون سے میلے میں دونوں ماں بیٹی بچھڑی ہوں، آج ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ اور پھر وہ یہ بات کر کے خود ہی زور زور سے کہکہا لگانے لگ گئے۔ جانے کیوں مجھے ان کی یہ بات بہت ہی بری سی لگی۔ اپنی امی کے لیے ایسا سننا آسان کہاں ہوتا ہے، لیکن انہیں کچھ کہنے کا مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی، کیونکہ کل رات بھی ذرا سے اختلاف پر انہوں نے جتنی لمبی تقریر کی تھی اسے دوبارہ سننا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا میں خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے میں نے ان سے اجازت لی اور نیچے چلی گئی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی مجھے لانج میں بیٹھی ہوئی اپنی چھوٹی بہن سونیا اور ماں کا شفیق چہرہ نظر آیا تو ایسے لگا جیسے میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ حالانکہ ان سے جدا ہوئے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے انہیں دیکھے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں۔ ان کے ساتھ میری بھابیاں بھی آئی ہوئی تھیں، لیکن میں سب سے زیادہ فکر مندی اپنی ماں کے چہرے پر دیکھی۔ وہ حالانکہ کسی کی بات پر مسکرا کر کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر چھائی ایک ممتا بھری ٹینشن مجھے دور سے دکھائی دے رہی تھی۔ میں ایک ساتھ کئی سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جانے لگی۔ اسی اثنا میں امی کی نگاہ جو ہی مجھ پر پڑی وہ ایک دم سے فرتے جذبات میں
اٹھ کر کھڑی ہو گئے تو میں دوڑ کر ان سے لپٹ گئی اور رو پڑی تو ایک دم میری بھابیاں اور بہن ہم دونوں ماں بیٹی کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ میری ساس اور نندیں بھی ایک دم سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمارے قریب آ گئے۔ ارد گرد کی رشتہ دار خواتین بھی چوکنا سی ہو گئیں۔ ایک دم امی نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے میری پیٹھ تھپ تھپانے کی کوشش کی تو میری ساس ایک دم سے میرے کندھے کو زور سے دباتے ہوئے میرے کان میں بولی، رونا بند کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ پہلی رات کی دلہن یوں بلک بلک کر رو رہی ہے، نہ جانے کیا معاملہ ہے۔ میری ساس کی آواز سن کر میری امی بھی ایک دم سے مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، نازیہ بچے خود کو سنبھالو، کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ جانے کیوں امی میری ساس کی باتوں کو نظر انداز کر کے انتہائی فکر مندی سے مجھ سے پوچھنے لگی تو میں اپنے آنسو پونچھ کر ان کے سینے سے الگ ہو گئی۔ کچھ نہیں امی، سب ٹھیک ہے، بس ایسے ہی آپ کو دیکھ کر جذباتی ہو گئی تھی، کبھی رات آپ کے بنا نہیں گزاری نا، تو اس لیے دل بھر آیا۔ ایک دم سے ماحول میں جو تناؤ پیدا ہوا تھا میری بات سن کر وہ ختم ہو گیا اور سب کے ایک اطمینان بھری سانس بھری۔ اب یہی صرف تمہاری امی نہیں ہے، میں بھی تمہاری ماں ہوں۔ میری ساس نے ایک دم میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لی۔ اتنے میں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگنے کا اعلان ہوا تو ہم سب اس طرف چل دیے۔ امی نے میری ساس کو مخاطب کر کے میرے شوہر نعمان کا پوچھا تو بظاہر وہ بڑے نارمل انداز میں بولی، لیکن جانے کیوں مجھے ان کا لہجہ بڑا چبھتا ہوا سا لگا۔ کہنے لگی کہ نعمان کا پتہ تو نازیہ کو ہی ہوگا، ہم کیا جانے۔ کیوں بھائی، کہاں ہے نعمان، کیوں نہیں آیا ناشتے پر؟ تو میں گڑبڑا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں آنٹی، میں تو جب یہاں پر آ رہی تھی تو انہیں بتایا تھا کہ امی ناشتہ لے کر آئی ہیں، چلیں میں انہیں پھر سے بتا کر آتی ہوں۔ میں جو ہی اٹھنے لگی تو میری ساس نے مجھے روک دیا اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ آ جائے گا وہ خود ہی اگر اس نے ناشتہ کرنا ہوا، ویسے بھی وہ اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتا، ٹھہر کر لے گا۔ تم آرام سے اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ میری ساس جو ہی اٹھنے لگی تو امی نے کہا کہ ہماری طرف ولیمے کے بعد مکلاوے پر لڑکی اپنے میکے جاتی ہے، یہ ہماری طرف کی ایک رسم ہے اور حال سے ہم نازیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میری ساس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدلے، لیکن پھر وہ انتہائی خوشگوار لہجے میں بولی، بہن اگر آپ کے ہاں یہ رسم ہے تو ضرور لے جائیں، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس کے شوہر سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ان کی بات سن کر امی قدر اطمینان سے بولی، نعمان کو بھیجیے تاکہ ہم اس سے بات کر لیں۔ تو میری ساس اٹھ کر ڈائننگ ہال سے باہر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میری بھابیاں مجھ سے حال احوال لینے لگیں، جس کا میں نے انہیں مختصر سا جواب دیا۔ امی تمام چیزیں ہی میری پسند کی لے کر آئی تھیں، لیکن میں تو جیسے گلے تک بھری ہوئی بیٹھی تھی، کوئی بھی چیز کھانے کا من ہی نہیں تھا۔ میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، بس آدھا کپ چائے کا لیا تو امی تشویش سے میری طرف دیکھ کر بولیں، کیا بات ہے نازیہ، تم کچھ نہیں لے رہی؟ میں تمہارے لیے بھنی ہوئی کلیجی اور قیمہ لے کر آئی ہوں، لیکن تم نے چکھا تک نہیں، کب سے چائے کے کپ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہو، نہ چائے پی رہی ہو نہ کوئی چیز کھا رہی ہو، کن سوچوں میں ڈوبی ہو تم؟ امی کی محبت بھری آواز سن کر میرا دل ایک دم سے پھر سے بھر گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کیا بات ہے نازیہ؟ تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک دم سے انہیں کہا، کچھ نہیں امی، ایسے ہی بس ابو کی یاد آ رہی تھی۔ تو امی نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، ولیمے کی تقریب ہو جائے تو تمہیں ہم اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے، بس اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ 100 سجن دشمن ہماری طرف اور تمہاری سسرال والوں کی طرف بھی ہوں گے، سب کی نظریں ہم پر ہیں، تو کچھ خیال کرو نا بیٹا۔ امی نہ جانے اپنی نصیحتوں کی پٹاری ہر وقت کیوں کھولے بیٹھی رہتی ہیں، میں نے جل کر سوچا، اور پھر ان کا دل رکھنے کی خاطر زبردستی اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی سجا لی۔ امی نے زبردستی 2-4 نوالے مجھے پراٹھے اور قیمے کے ساتھ کھلائے اور پھر وہ سب اٹھ کر چلی گئیں، یہ کہہ کر کہ ہم تم سے ملنے کے لیے سیدھا ہال میں ہی آئیں گے۔ امی اور بھابھیوں کے جاتے ہی نعمان بھی ڈائننگ ہال میں آ گئے۔
تو انہیں دیکھ کر مجھے انتہائی حیرت بھی ہوئی اور خفگی بھی آئی کہ جب امی اور بھابیاں بیٹھی ہوئی تھیں تو یہ نہیں آئے، کم از کم سلام ہی کر لیتے، اور جب وہ چلی گئی ہیں تو فوراً آ گئے ہیں، جیسے ان کے جانے کے انتظار میں تھے۔ مجھے ان کا یہ انداز ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ابھی کل تک تو وہ میرے والدین کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ امی خود چل کر ان کے گھر ناشتہ لے کر آئی ہیں اور یہ ان سے ملنے تک نہیں آئے۔ ایک پھانس سی میرے دل میں اتر سی گئی، لیکن ظاہر ہے میں کیا کہتی، اس لیے چپ رہ گئی۔ امی کی لائی ہوئی ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی اور پھر منہ بناتے ہوئے بولے، بس یہی ہے ناشتے میں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارے گھر سے کوئی دیگیں آئیں گی اور بڑا کوئی VIP قسم کا ناشتہ ہوگا۔ وہ ایک ایک چیز پر ہاتھ صاف کر بھی رہے تھے اور خواہ مخواہ مجھے باتیں بھی سنا رہے تھے۔ ان کی بے وجہ طنز پر مجھ سے چپ رہا نہ گیا۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ جو ان کی ہمت اور توفیق تھی وہ اپنے ساتھ لے آئیں، تو میری بات سن کر وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ارے بھائی، میں تو مذاق کر رہا تھا، تمہاری امی کے ہاتھ کا ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست ہے۔ میں تو خود ان کا مداح ہوں۔ اب اللہ کرے تمہارے ہاتھ میں بھی ان کی طرح کا ذائقہ ہو، ورنہ تو الٹی آنتیں کہیں گلے ہی نہ پڑ جائیں۔ اپنے بارے میں ان کے ایسے خیالات سن کر میں مزید بدمزہ سی ہو گئی۔ کس قسم کا انسان ہے یہ؟ اگر تعریف نہیں کر سکتا تو خاموشی کیوں نہیں اختیار کر لاتا؟ میں ضد ہو کر سوچنے لگی۔ اتنے میں میری ساس اور نندیں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ اب تم کمرے میں جاؤ، پارلر والی آ گئی ہے، وہ تمہیں یہیں تیار کر کے سیدھا ہال میں لے جائے گی۔ تو میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی جہاں پر پارلر والی موجود تھی۔ میک اپ کے بعد مجھے ہال میں لے جایا گیا۔ ایک ایک کر کے ہال میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی، لیکن میری نظریں تو اپنے والدین کی راہ میں بچھی ہوئی تھیں۔ جو ہی میں نے اپنے میکے والوں کو ہال میں آتے ہوئے دیکھا تو ایک انجانی سی خوشی میرے رگ و روپ میں اتر گئی۔ امی نے میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ مطمئن سی ہو گئی۔ ولیمے کا فنکشن بہت ہی شاندار رہا۔ میں واپسی پر امی کے ساتھ اپنے میکے آ گئی اور اپنے کمرے میں بے دم ہو کر اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے امید تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد بھابیاں اور ان کے بچے میرے کمرے میں آئیں گے اور خوب مجھے پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی کمرے میں کوئی نہ آیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ امی اور سونیا چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ امی، آپ کو کیا ضرورت تھی چائے لانے کی؟ بھابیاں کدھر ہیں، وہ لے آتی۔ تو امی نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، وہ تو اپنے اپنے بچے لے کر کمروں میں بند ہو کر لیٹ گئی ہیں، اب صبح سے پہلے تو نظر آنے سے رہیں۔ تم بھی کن سے امید باندھ رہی ہو نازیہ؟ چائے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ تو امی کی باتوں پر میں حیران سی رہ گئی۔ حالانکہ اب تو میں مہمان بن کر یہاں پر آئی ہوں، پھر ان کا رویہ اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گھر میں آ کر آدھے گھنٹے سے اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں اور ان میں سے کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آئی۔ چائے پینے کے دوران میں بس یہی سوچتی جا رہی تھی کہ اچانک امی میری طرف دیکھ کر بولی، نازیہ کیا بات ہے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم بس کھوئی کھوئی رہتی ہو، نعمان کیسا ہے؟ تو امی کے سوال پر میرا دل جیسے ڈوبنے لگا۔ پتہ نہیں امی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتے ہیں، غصے کے کافی تیز لگے ہیں۔ اچھا خیر ہوگی، تم دل پریشان مت کرو، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور ابھی ایک ہی رات میں تم اتنا زیادہ مت سوچو۔ امی، ایک ہی رات میں ان کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تو پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ میں تلخی سے بولی تو امی ایک دم پریشان ہو گئی، پھر اٹھ کر میرے قریب آ کر بولی، دیکھو نازیہ، ایسے کیسے چلے گا؟ تم تو ابھی سے نکتہ چینی کرنے لگی ہو، جیسے اگر یہ شادی نہ چلی تو نہ صحیح۔ ایسا نہیں ہوتا میری بچی، بیٹیوں کی شادی اگر ایک بار ہو جائے تو پھر ان کا اصل گھر ان کے شوہر کا گھر ہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کے گھر تو بس عارضی رہائش ہوتی ہے، جہاں سے ایک بچی اپنی تمام کشتیاں جلا کر آگے کا سفر کرتی ہے۔ پیچھے واپس آ کر رہنا سوائے ضلالت کے اور کچھ نہیں دیتا۔ امی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ اب یہ گھر کیا میرا نہیں رہا؟ میں اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی، آپ نے تو ایک رات میں مجھے پرایا کر ڈالا۔ تو امی نے ایک دم سے مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا، پاگل،
تجھے حقیقت بتا رہی ہوں، آنکھیں کھول بیٹا۔ عورت کا کوئی گھر ہوتا ہی نہیں، بس اس کے مقام بدلتے رہتے ہیں۔ اتنا یاد رکھو کہ جس مقام پر بھی پہنچو وہاں اپنے قدم جمانے کی کوشش کرو۔ جب شادی ہو جائے تو میکے میں شادی شدہ بیٹی رہتی ہوئی بہت ہی بری لگتی ہے، لہٰذا جیسا بھی ہو اپنے شوہر کے گھر میں اپنا دل لگانے کی کوشش کرنا، اسی میں تمہاری عزت ہے۔ میں خاموشی سے امی کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دل و دماغ میں شدید جنگ چھڑ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ شادی سے پہلے بھی میری زندگی امی کے گھر میں کوئی اتنی آئیڈیل نہیں تھی، خاص طور پر تب جب میرے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں، بھابیاں آئیں تو بہت جلد میں نے ان کے رویوں میں تبدیلیاں دیکھنی شروع کر دی تھیں۔ تو دوسری طرف امی اور ابو نے گھر میں مداخلت بہت کم کر دی، بس خود کو ایک کمرے تک محدود کر کے رکھ لیا۔ لیکن میں نے کبھی بھی ان تبدیلیوں کو اتنا سیریس نہیں لیا، کیونکہ میری عادت بہت ہی چلبلی سی تھی۔ میں اپنی طبیعت کی وجہ سے گھر کی سیاست کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ امی ساس بن کر کچھ زیادہ ہی روایتی سی ہو گئی ہیں، لیکن اب سمجھ آ رہی تھی کہ امی غلط نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اپنی بہو کے ساتھ رہ کر عزت سے جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ 4-5 دن رہنے کے بعد نعمان مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میرا ان کے ساتھ جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جب میں نے میکے میں حالات دیکھے تو امی ابو کی باتیں مجھے سمجھ آنے لگی۔ میں نے خاموشی سے بیگ پیک کیا اور نعمان کے ساتھ چل پڑی۔ سارے راستے وہ ٹھیک رہے، لیکن جو ہی ہم گھر پہنچے تو ان کا موڈ ایک دم سے بگڑ گیا اور وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس بات کا غصہ ہے؟ تو کہنے لگے، کب سے تمہاری ماں کے گھر آ کر بیٹھا ہوا تھا اور تم نوابوں کی طرح کمرے سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں کوئی تمہارا چوکی دار لگا ہوا ہوں کہ تمہارے انتظار میں گیٹ پر بیٹھا رہوں؟ تو ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، حالانکہ وہ ہمارے گھر 15 منٹ بھی نہیں رکے تھے، اور نہ ہی انہوں نے کسی اہم میٹنگ پر جانا تھا، نہ ہی کوئی انہیں ایمرجنسی لاحق تھی کہ جو میری وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے۔ وہ مسلسل غصے میں بولے جا رہے تھے کہ میں نے فقط اتنا ہی کہا کہ میں تو جلدی ہی آ گئی تھی، لیکن میری بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اٹھ کر میرے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے کسی صدمے کی طرح بت بن کر انہیں دیکھنے لگی کہ اتنی سی بات پر انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے کہیں سن رکھا تھا کہ اگر مرد کا ہاتھ ایک بار اٹھ جائے تو پھر اس کا ہاتھ چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ سوچ کر میں اتنا ڈر گئی کہ رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ مجھے چپ کرواتے، وہ ایک دم سے مجھ پر دھاڑ کر بولے، اگر آج کے بعد تم اپنی ماں کے گھر جاؤ گی تو یاد رکھنا میں تمہیں لینے کے لیے نہیں جاؤں گا، پھر نہ کہنا کہ خبر نہیں ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میں بے دم ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اور پھر تو یہ روز کا ہی معمول بنتا چلا گیا۔ انہیں جب بھی غصہ آتا وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے۔ میری ساس بیٹے کو سمجھانے کے بجائے الٹا مجھے سمجھاتی کہ غصہ اس کے خون کی تاثیر میں شامل ہے۔ تمہارے سسر بھی اتنے ہی غصے والے تھے، ظاہر ہے بیٹا انہیں پر جائے گا۔ وہ یہ بات اتنے ہلکے پھلکے انداز میں کرتی تھیں کہ مجھے ان پر حیرت ہوتی کہ اپنے سامنے اپنی بیٹی کی عمر کی بہو کو پٹتا دیکھ کر ان کے دل کو ملال نہیں ہوتا۔ انہوں نے کبھی بھی نعمان کو روکا نہیں۔ کئی بار میرا دل چاہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن میرے میکے کے حالات بھی کچھ خاص اچھے نہ تھے۔ ابو کی ڈیتھ میری شادی کے کچھ ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ امی اور سونیا چھوٹے سے کمرے میں زندگی کو جیسے تیسے بس گزار رہی تھیں۔ جو حالات بیٹوں بہوؤں کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھے اس نے میری آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس لیے امی کی نصیحت پلے سے باندھ لی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں مت آنا، اپنی بہن اور میرے حالات دیکھ لو۔ اگر پھر بھی تمہیں کوئی غلط فہمی ہے تو کچھ دن کے لیے یہاں آ کر رک جاؤ، تاکہ تمہیں اچھے سے احساس ہو جائے کہ کس گھر میں زندگی زیادہ جہنم ہے۔ اس کے بعد مجھ میں ایک صبر سا آ گیا اور میں نے اف تک نہیں کی۔ نعمان میرے ساتھ جتنی بھی زیادتی کرتے میں امی کو کانوں کان اس کی اب خبر بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ حالانکہ میں جب بھی جاتی امی مجھ سے کچھ نہ کچھ پوچھتی تھیں، لیکن میں انہیں کچھ نہ بتاتی کیونکہ ان کی پہلے ہی طبیعت ناساز تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے امی
مزید پریشان ہو جائے، اس لیے میں خود پر سہتی رہتی تھی۔ دوسرا، میرے اندر برداشت اب اس لیے بھی آ گئی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خوشی میرے لیے تمام غموں پر حاوی ہو گئی تھی۔ میں نے پچھلی ساری باتیں اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں اور آنے والے بچے کے لیے ہر وقت سوچنے لگی۔ الٹرا ساؤنڈ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ میں 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے لیے تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ نعمان بھی بہت خوش تھے۔ میں اپنی اس بدلی ہوئی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ باپ بننے کی خوشی میں نعمان کافی حد تک بدل گئے ہیں۔ تو جب بچے اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کا رویہ اور بھی اچھا ہو جائے گا۔ میں اچھے دنوں کی آس میں پھر سے خود کو قطرہ قطرہ جوڑ کر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ نعمان بھی میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ جب سے انہیں پتہ چلا کہ میں 2 بیٹوں کی ماں بننے والی ہوں تو وہ میرے کھانے پینے سے لے کر آرام کرنے تک سارے کام خود کرتے۔ میں آنے والی زندگی کے تصور سے بے حد خوش تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی بہت ہی عارضی ثابت ہوگی۔ ڈیلیوری خیر خیریت سے ہو گئی اور میں ہاسپٹل سے اپنے 2 بیٹوں کو خیر و عافیت کے ساتھ گھر لے آئی۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا، لیکن جب رات کو بچے روتے تو نعمان بہت ہی تنگ ہوتے۔ 2 بچوں کو ایک ہی وقت میں سنبھالنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ میری ساس بھی ان دنوں اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی کیونکہ اس کی ڈیلیوری کا ٹائم نزدیک تھا۔ ایسے میں بالکل ہی اکیلی ہو گئی۔ نعمان کو دبے دبے الفاظ میں نے ایک ملازمہ رکھنے کا بھی کہہ دیا، لیکن وہ ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں گھر اور بچوں کے معاملات کو ڈھنگ سے مینج نہیں کر پا رہی تھی۔ سارا دن بچوں کو سنبھالنے میں گزر جاتا اور ہانڈی روٹی کئی بار لیٹ ہو جاتی۔ کئی بار بچوں کے رونے کی وجہ سے سالن میں نمک مرچ کبھی تیز اور کبھی کم ہو جاتی، تو نعمان مجھے اس بات پر انتہائی برا بھلا کہتے۔ میں چونکہ پہلی بار ماں بنی تھی، گھر میں کوئی سپورٹ سسٹم بھی نہیں تھا، تو میں بہت جلد گھبرا سی گئی۔ گھر کے کام اور 2 بچوں کو سنبھالتے ہوئے نہ کپڑے بدلنے کا ہوش رہتا اور نہ ہی بننے سنورنے کا۔ نعمان اکثر مجھے اس بات پر بھی باتیں سناتے رہتے کہ تم نے اپنا حلیہ کسی ماسی والا کر لیا ہے، جبکہ وہ واپس آ کر 1 منٹ کے لیے بھی بچوں کو گود میں نہیں لیتے تھے، ہمہ وقت موبائل میں گم رہتے۔ خدا جانے کہ ان کی کون سی ایسے باتیں تھیں جو موبائل پر ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتے۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر ان کے ہاتھ سے موبائل لیا اور کہا کہ بچے اتنی دیر سے رو رہے ہیں، آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھا نہیں سکتے کیا؟ تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئے اور کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے ڈالی۔ میں معاف دماغ کے ساتھ انہیں دیکھتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو مجھے یاد آیا کہ نعمان مجھے طلاق دے چکے ہیں اور میں اب ان کے لیے اور وہ میرے لیے نامحرم ہیں، اور میں اب تک اس 4 دیواری میں ان کے ساتھ موجود ہوں، جو کہ گناہ ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے بچوں کو اٹھایا اور گھر سے نکلنے ہی والی تھی، ایک دم نعمان نے مجھے بازو سے پکڑ کر روک لیا اور معافی مانگنے لگے، لیکن میں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور واپس میں کیا گئی۔ امی نے جب دیکھا تو وہ تو ایسا بیمار ہوئیں کہ 4 پائی کے ساتھ لگ گئی، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے غم میں وہ فوت ہو گئیں۔ میرے لیے یہ صدمے پہ صدمہ جھیلنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ بھابھیوں کے ساتھ رہنا بھی مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ دوسری طرف نعمان بھی مسلسل معافی مانگ رہے تھے اور ایک ہی بات کر رہے تھے کہ میں واپس آ جاؤں اور حلالے کے بعد دوبارہ نکاح ان کے ساتھ کر لوں۔ بچوں کی خاطر میں اب سمجھوتا کرنا چاہ رہی تھی، لہٰذا حلالے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ میں حلالے کے لیے تیار ہوں تو انہوں نے میرا نکاح ایک امیر بوڑھے سے کروا دیا، اس شرط پر کہ وہ مجھے نکاح کے فوراً بعد طلاق دے ڈالے گا۔ میرا نکاح اس امیر آدمی کی رہائش گاہ پر ہوا۔ یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جسے دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنے امیر آدمی کے نکاح میں آ گئی ہوں۔ اتنی دولت، عیش و عشرت دیکھ کر میری تو نیت ہی بدل گئی۔ میں اب اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے اپنے دوسرے شوہر سے صاف صاف کہہ ڈالا کہ میں آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے دوسرے شوہر، جن کا نام زبیر تھا، وہ بہت خوش ہوئے۔ یہاں پر ہر کام کے لیے ملازم تھے، مجھے ہل کر پانی بھی نہیں پینا پڑتا تھا، بس گھنٹی بجائی اور پانی کا گلاس لے کر ملازم حاضر ہو جاتا۔ میرے دونوں بچے بھی یہیں اسی بنگلے میں تھے، جس کے لیے 2 آیا کا انتظام زبیر نے کر رکھا تھا۔ سارا دن جو بچوں کو سنبھال کر میں ہلکان ہو جاتی،
اب سارا سارا دن آرام کرتی تھی، فریش جوسز پیتی، مہنگے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتی یا پھر کسی اچھے سے پارلر میں جا کر خود کو سجاتی سنوارتی۔ میں زبیر کے ساتھ ڈیلی لانگ ڈرائیو پر بھی جاتی۔ زندگی کا مزہ تو میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اس دوران نعمان مجھ سے کئی بار ملنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن میں نے اسے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے بار بار فون کرتا تو میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ مجھ سے بچے لینا چاہتا ہے تو لے لے، لیکن وہ یہ بھول جائے کہ میں اب دوبارہ اس کی زندگی میں شامل ہوں گی۔ نعمان میرے سامنے بہت گڑ گڑایا، رویا، مجھ سے معافیاں مانگتا رہا، لیکن مجھے اس پر بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں بس اپنی زندگی میں مگن تھی اور بے حد خوش تھی۔ اس دوران میرے بھائیوں نے بھی مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، تو میں نے بھی انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میری زندگی ہے، لہٰذا وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تو میرے بھائی بھی چپ ہو گئے۔ میری زندگی زبیر اور اس کی دولت کی سنگت میں بہت ہی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ اچانک میری خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ایک دن میں اپنے بیڈ روم میں سوئی ہوئی تھی جب میرے سرہانے ایک انتہائی تیز چیخ مجھے سنائی دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے پیروں کے پاس ایک خاتون الٹرا ماڈرن لباس پہنے ہوئے کھڑی تھی اور غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ میں ایک دم سے اٹھ کر جو ہی اس کے پاس آئی تو اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا اور مجھ پر نظر جمائے اس نے اپنے ملازم کو تیز آواز دی۔ ملازم جو ہی اندر آیا تو اس نے غصے سے کانپتی آواز میں حکم دیا کہ مجھے بازو سے پکڑ کر دھکے دے کر باہر نکال دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ملازم کچھ حرکت کرتا، میں ایک دم بول پڑی کہ تم ہوتی کون ہو اس طرح کے آرڈر دینے والے؟ تو جو اس نے کہا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنے میں میری نظر زبیر پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ زبیر کی پہلی بیوی تھی اور کافی عرصے سے امریکہ میں رہ رہی تھی۔ شاید اسے زبیر کی دوسری شادی کی خبر ملی تھی تو وہ یہاں پر سنگن لینے کے لیے چلی آئی۔ اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اس پورے گھر کی اصل مالکن ہے اور زبیر کی اس کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہوتی تو وہ کم از کم میرے دفاع میں کچھ تو بولتا، لیکن وہ تو اپنی بیوی کے سامنے سر جھکائے ایسے کھڑا تھا جیسے اس سے کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ میں 2 بچوں کے ساتھ پھر سے لٹی پٹی اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی۔ میں بھی ان کے گھر داخل ہوئی تھی کہ دوسرے شوہر سے مجھے طلاق نامہ مل گیا۔ میں بہت ہی پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ بھائیوں کے گھر میں رہنے کا مطلب سسک سسک کر خود بھی مرنا تھا اور اپنے بچوں کو بھی اذیت ناک زندگی سے گزارنا تھا۔ بھائی اور بھابھیوں نے جب دیکھا کہ میں مستقل طور پر انہی کے گھر میں دوبارہ سے آ گئی ہوں، ان لوگوں نے میرے ساتھ بالکل ہی بات چیت ختم کر ڈالی۔ میں اگر ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو وہ کوئی نہ کوئی کام کا بہانہ بنا کر چل دیتے، جبکہ بھابیاں تو مجھے دیکھتے ہی ایسے منہ بناتی کہ میرا بات کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو جاتا۔ ایسے میں مجھے پھر سے نعمان کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ میں دوبارہ سے اس سے رابطہ کروں، لہٰذا دوسرے دن ہی میں نے نعمان کو کال ملائی۔ جتنی دفعہ بھی نعمان کا نمبر ڈائل کیا وہ نمبر بند ہی ملا۔ تنگ آ کر میں نے نعمان کے گھر جانے کی ٹھان لی۔ میں جب اس کے گھر پہنچی تو کافی دیر دروازے پر دستک دیتی رہی۔ مجھے لگا کہ شاید گھر پر کوئی نہیں۔ میں جو ہی پلٹنے والی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سامنے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ کر میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا۔ سونیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے ایک دم سے اس پر سوال داغا تو اس نے مجھے آہستہ سے کہا، باجی آپ اندر آ جائیں۔ یوں دروازے میں کھڑے سوال جواب کرنا کچھ معیوب بات ہے۔ تو میں حیرت سے دروازے کے اندر داخل ہوئی تھی کہ سامنے نعمان کو دیکھ کر میں رک سی گئی۔ تم یہاں اکیلے نعمان کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نعمان یہاں پر اکیلے رہتے ہیں؟ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مجھے اپنی چھوٹی بہن پر غصہ آنے لگا تو اس نے آہستہ سے کہا، باجی نعمان اب میرے شوہر ہیں۔ میرا ان سے نکاح سادگی سے پچھلے جمعے ہی ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اتنے میں نعمان آگے بڑھا اور اس نے میرے ہاتھوں سے 2 بچے لے لیے۔ میں اپنے بچوں کے لیے رونے لگی کہ یہ مجھ سے مت چھینو، لیکن اس نے مجھے کہا کہ پہلے تم اپنا ٹھکانہ تو کر لو، پھر میرے بچے بھی لے جانا۔ اس کی بات نہ جانے کیوں میرے دل پر ایسی لگی کہ میں اپنا رونا تک بھول گئی اور پھر خالی ہاتھ گھر سے باہر نکل آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری منزل اب کہاں ہوگی، لیکن مجھے بس اتنا پتا تھا
کہ میں نے پلٹ کر اب اپنے بھائیوں کے گھر نہیں جانا۔ میں وہاں سے دارالعلومان آ گئی اور اللہ کی مہربانی سے مجھے یہاں سر چھپانے کی جگہ دے دی گئی۔ دارالعلومان میں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے بجائے یہاں کی انتظامیہ سے کہا کہ وہ مجھے دارالعلومان میں کوئی نوکری دے دے تاکہ میرا وقت اچھا گزرے۔ چونکہ میں پڑھی لکھی تھی، اس لیے مجھے یہاں قائم ایک اسکول میں ٹیچنگ کی اجازت مل گئی اور میں یہاں پر بچوں کو پڑھاتی رہی۔ یوں میرا وقت بھی اچھا گزر جاتا اور مجھے جو پیسے ملتے تھے اس سے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا تحفہ خرید کر اپنے بچوں کے لیے بھیج دیتی تھی یا کبھی خود بھی انہیں ملنے چلی جاتی۔ لیکن میں ایسے وقت پر جاتی جب نعمان گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ سونیا نے مجھے کبھی بھی میرے بچوں سے ملنے سے نہیں روکا۔ وہ بہت اچھے سے ان کی پرورش کر رہی ہے۔ میرا دل بھی مطمئن ہے کہ بچے اپنی خالہ کے پاس پرورش پا رہے ہیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں لالچ میں نہ پڑتی تو آج نعمان کے گھر میں اپنی زندگی اپنے بچوں کے ساتھ گزار رہی ہوتی۔ مجھے کبھی کبھی شدید پچھتاوا ہونے لگتا تو میں اللہ کے آگے سر سجدے میں رکھ کر رو دیتی ہوں۔ میں اکثر اللہ سے پوچھتی کہ کیا میری زندگی یوں ہی تنہا گزرے گی، کیونکہ دوبارہ گھر بسانے کی نہ تو مجھ میں سکت تھی اور نہ ہی دور دور تک کوئی ایسا رشتہ مجھے نظر آ رہا تھا جو مجھے اپنا لے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کے اوپر اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی وہ سہ سکے۔ لہٰذا میری آزمائش کے دن بھی ختم ہو گئے جب دارالعلومان والوں نے میرا رشتہ سلیم سے کرایا، جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خود بھی اسی دارالعلومان میں پلا بڑھا تھا اور پھر سرکاری نوکری ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس نے دارالعلومان سے اپنا رابطہ نہیں توڑا۔ وہ اپنی آدھی سیلری دارالعلومان کے یتیم بچوں کو دے دیا کرتا تھا۔ دارالعلومان کے انتظامیہ نے ہی اسے میرے بارے میں بتایا اور یوں میرا نکاح سلیم سے ہو گیا اور میں رخصت ہو کر دارالعلومان سے اس کے گھر چلی آئی۔ سلیم کا 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ہے، آمدنی کم ہے لیکن سکون ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔